معلم ربانی حضرت محمد خاتم النبیین کی بعثت تعلیم اور تزکیہ کے لیے ہوئی، یعنی لوگوں کو سکھانا اور بتانا، اور نہ صرف سکھانا اور بتانا بلکہ عملاً بھی ان اچھی باتوں کا پابند اور بری باتوں سے روک کر آراستہ اور پیراستہ بنانا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم ربانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ معلم ربانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے علم و حکمت کا گلزار ہے۔ اسی طرح تعلیمات نبوی قدم قدم پر حیات انسانی کے لیے رہنما ہے، ارشاد ربانی ہے۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی ذات مقدسہ محاسن اخلاق کے تمام اوصاف سے مزین ہے، یعنی تحمل، بردباری، عفو، درگزر، رحم دل، رحم و کرم، عدل و انصاف، صبر و قناعت، ایفائے عہد، صداقت و ایمانت، سخاوت، مساوات، نرم گفتاری، ملنساری، انکساری، حیا و سادگی کے بلند سطح پر فائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و اخلاق کے طریقے پر غور کی ایک نظر سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم میں سختی اور نرمی کے موقع محل و خوب پہچانتے تھے اور اس پر عمل فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ قریش کی ایک خاتون چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ بعض مسلمانوں نے ان کی سفارش کرنی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے تباہ ہوئی ہیں کہ جب ان میں کوئی معمولی لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی، اور جب بڑے لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کے حکام ٹال دیے جاتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوال و جواب کے ذریعے سے بھی صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دیتے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام سے رحمت عالم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ، روپیہ یا سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس میں سے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ ان لوگوں کو دے دیا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس کے ذمے لوگوں کا کچھ باقی رہ گیا تو ان لوگوں کی برائیاں اس کے نام لکھ دی جائیں گی، پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ پہلوان تم کس کو کہتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جس کو لوگ کشتی میں پچھاڑ نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یہ حضرت محمد کی تعلیمات ہی کا نور ہے جس نے اہل عرب کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالا، اور نہ صرف اہل عرب بلکہ ساری دنیا سے جہالت کی تاریکی کو دور کیا، رہتی دنیا تک کے اہل ایمان کے دلوں کو منور کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔